اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ تمام حضرات کے تعاون سے اور بیسیکلی بلکہ یہ کہوں گا کہ انکریجمنٹ کی وجہ سے ہمارا یہ پروگرام جو تربیت اولاد کے حوالے سے ہے یہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کے خدمت میں ہم ان گوشوں پر روشنی ڈالیں گے جو عام طریقے سے لوگ نہیں جانتے۔ ابھی جو ہے بالخصوص انبیاء کے حالات کے حوالے سے ہمارا یہ ایپیسوڈ بیسیکلی بچوں کے لیے ہے، تاکہ بچوں کو بیسک نالج مل جائے، اور آپ ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ برابر اس کو شیئر بھی کرتے جا رہے ہیں۔ مولا آپ کو اس کا اجر عظیم دے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو شیئر کریں، اپنے ہر کانٹیکٹ میں بھیجیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا بچہ جو ایسے مقام پہ رہتا ہے جہاں پہ آس پاس میں کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی دینی تعلیم نہیں ہے، ان بچوں تک اگر یہ چیزیں پہنچ جائے تو ہماری کوشش پوری ہو جائے گی۔ تو جناب آدم کا ذکر ہو چکا، جناب ادریس کا ذکر ہو چکا، جناب نوح کا ذکر چل رہا تھا۔ جناب نوح کے بارے میں جیسے کہ ہم نے کہا تھا گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی کہ ان کا نام نوح اس لیے پڑا کہ یہ ہر وقت خوف خدا سے رویا کرتے تھے، نوحہ کیا کرتے تھے، تو نوحہ سے نوح بنا ہے۔ تو جناب نوح جو ہے یہ وہ نبی ہے جو جناب آدم کے بعد، طوفان کے بعد انہی کی نسل سے جتنی بھی بشریت پھیلی ہے، اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے، صحیفے یعنی بکلیٹس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی بیوی کا نام وائلہ تھا، اور ان کے 4 بیٹے تھے۔ کنعان پہلے بیٹے کا نام تھا جو منکر رسالت بنا، جو نافرمان بن گیا، اور وہی وجہ تھی کہ طوفان نوح میں نہ ان کی بیوی بچ سکی، نہ ان کا یہ بیٹا بچ سکا۔ باقی 3 بیٹے سام، حام اور یافس، ان تینوں بچوں سے پھر نسل چلی ہے، اور دنیا کے مختلف حصوں میں آج جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں زیادہ تر انہی کی اولاد سے موجود ہے۔ جناب نوح نے 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا تھا، یہ بھی میں نے پچھلی مرتبہ بتا دیا تھا۔ پھر انہوں نے اعلان رسالت کے بعد 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی۔ تو کتنے ہو گئے؟ 40 اور 950 یعنی 960۔ اس کے بعد طوفان چلا۔ طوفان نوح کے بعد جناب نوح 60 سال تک زندہ رہے، تو کل ملا کے ان کی عمر 150 سال، 1050 سال کی تھی۔ 1050 سال کی عمر۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا جناب نوح کے پاس آئی اور کہا کہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، میرے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں، لہٰذا آپ سے میں یہ گزارش کرنے آئی تھی کہ آپ جو ہے نا میرے بچوں کے حق میں دعا کر دیں تاکہ میرے بچوں کو لمبی عمر ملے۔ جناب نوح نے پوچھا تمہارے بچے کس عمر میں گزر جاتے ہیں؟ ان کا ابھی کچھ عرصے پہلے میرے ایک بیٹے کا انتقال جو ہے نا صرف 200 سال کی عمر میں ہو گیا۔ ایک بیٹا میرا 300 سال کا تھا، مر گیا۔ ایک بیٹا میرا جو ہے نا 150 سال میں مر گیا۔ تو جناب نوح مسکرا کے کہنے لگے 300 سال، 150 سال، 200 سال یہ چھوٹی عمر ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا، یا نبی اللہ، آپ سے تو بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے، آپ کی عمر دیکھیے ماشاءاللہ بہت لمبی عمر ہے۔ تو جناب نوح نے کہا کہ اگر تم آخری دور کے
امت رسول کو اگر دیکھو گی تو ان کی عمر بہت مختصر ہوگی. آن این ایوریج 60 سال کی عمر، 65 سال کی عمر، 70 سال کی عمر میں وہ لوگ ختم ہو جائیں گے، مر جائے کریں گے. تو حیرت کرنے لگی، کہنے لگی 60 سال کی عمر میں وہ مر جائیں گے؟ کہاں؟ کہ 60 سال کی عمر میں وہ شادی بھی کریں گے، اسی عمر کے اندر اندر وہ شادی بھی کر لیں گے. کہاں؟ کہ بچے بھی پیدا کریں گے. کہاں؟ مکان بھی بنائیں گے. کہاں؟ کیوں یہ سب کیوں پوچھتی ہے؟ کہ اللہ اکبر، اتنی چھوٹی سی عمر پا کے ان کو اتنی فرصت ہے شادی کرنے کی، مکان بنانے کی، بچے پیدا کرنے کی. کہ کیوں؟ اگر تو ہوتی تو کیا کرتی؟ تو اس نے کہا دیکھیے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کی اہمیت کیا ہے. نے کہا اگر مجھے پتہ چلے کہ میری عمر 60 یا 70 سال کی ہو تو میں ایک سجدے میں ساری عمر گزار دوں گی. تو عزیزو، یہ جو عمر ہمیں ملی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. اس کو صحیح طریقے سے استعمال انسان کرے تو وہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو بہرحال جناب نوح کی کشتی جب بن رہی تھی، ایک بڑھیا مسلسل آ کے جناب نوح سے پوچھا کرتی تھی، یا نبی اللہ آپ نے کہا تھا طوفان آنے والا ہے، کب آئے گا طوفان؟ کہا جب آئے گا اس سے پہلے میں بتا دوں گا. کہا نہیں، میں آپ کی کشتی میں آ کے سوار ہونا چاہتی ہوں. اس نے کہا، جناب نوح نے کہا ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب طوفان آیا تو جناب نوح کو دھیان نہ رہا اس عورت کو اطلاع دینے کی. نتیجہ یہ ہوا کہ طوفان آ گیا اور اس کے بعد 40 دن تک مسلسل طوفان رہا. زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے پانی برسنے لگا، دریاؤں کا پانی موج زن ہو گیا، سمندر کا پانی طوفانی لہریں اٹھانے لگا. نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا پانی ہی پانی ہو گئی اور 40 دن تک مسلسل یہ طوفان چلتا رہا. اور 40 دن کے بعد جب کوہ جودی پر جناب نوح کی کشتی رکی، اس کے بعد جب دھیرے دھیرے پانی ٹھہرنے لگا تو اس وقت جناب نوح کو یاد آیا کہ ارے میں نے اس بڑھیا کو کہا ہی نہیں. گھبرا گئے. ابھی جناب نوح سوچ ہی رہے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے جو بچے کچے تھے جو ان کے کشتی میں سوار ہو گئے تھے. دیکھا کہ وہ بڑھیا سامنے سے آ رہی، پریشان ہو گئے. کہنے لگے تو یہاں کہاں گھوم رہی ہے؟ کہ آپ ہی سے ملنے آئی تھی پوچھنے کے لیے طوفان کب آئے گا. کہا ارے طوفان تو آیا اور چلا گیا، تجھے پتہ بھی نہیں چلا؟ کہا نہیں، مجھے تو کچھ نہیں پتہ چلا. جناب نوح نے کہا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ یہ تمہارا انتظار کر رہی تھی، لہٰذا ہم نے طوفان کے وقت جس خطۂ ارض پہ یہ تھی اس کو ہم نے اٹھا لیا تھا، لہٰذا اسے پتہ بھی نہیں چلا. تو پتہ چلا کہ معصوم کا جو صدق دل سے انتظار کرتا ہے اللہ اس کو دنیا کے ہر طوفان اور بلاؤں سے بچا بھی لیتا ہے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ہمارے امام زمانہ کا انتظار کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں انتظار ایسے کرنا چاہیے جس طریقے سے اس بڑھیا نے کیا تھا. بار بار آ کے پوچھتی تھی کب آئے گا طوفان، کب آئے گا طوفان، اور کب آپ مجھے آ کے بتاؤ گے، کب آپ مجھے آ کے بتاؤ گے، کب میں آپ کی کشتی میں سوار ہو جاؤں گی. تو عزیزان محترم، معصوم کا انتظار اس طریقے سے کرنا چاہیے. یہ تھے جناب نوح کے اور بھی کچھ واقعات ہیں، لیکن ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چیز کہہ کے آج کے ٹاپک کو میں کلوز کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم کچھ اور گفتگو کریں گے جناب نوح کے حوالے ہی سے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب نوح کی کشتی میں 80 آدمی تھے، لیکن کسی کا نام ہمیں نہیں پتا سوائے جناب نوح کے یا ان کے ان 3 بیٹوں کے. کسی کا نام ہم نہیں جانتے. لیکن آپ ذرا سوچیں کیا وجہ ہے کہ ہم جناب نوح کے جو وہ مخلص صحابہ جو ان کے ساتھ کشتی میں آ گئے تھے ان کے نام ہمیں کیوں یاد نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے موجود ہوتے ہیں لیکن سب یعنی وینش ہو جاتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتے. سورج کی آب و تاب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ستارے ہونے کے باوجود نظر نہیں آتے. لہذا جناب نوح کی شخصیت ایسی تھی کہ باقی سارے چھپ کے رہ گئے. لیکن اللہ اکبر، امام حسین کے ساتھ 72 ساتھی تھے. سب کے نام ہمیں معلوم، سب کی ولدیت ہمیں معلوم، سب کی عمر ہمیں معلوم، سب کی قربانیاں ہمیں معلوم. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گویا کربلا میں
امام حسین نے اتنا کرم کیا ہے اپنے چاہنے والوں پر کہ آج امام حسین کے ساتھی، ہر ساتھی جو ہے نا، ان کے نام، ان کے ولدیت، ہر چیز ساری دنیا کو پتہ ہے۔ یہ ہے کرم امام حسین کا۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ ایک حسین نے 72 آئینے بنا دیے تھے اپنے، جس میں دیکھو حسین نظر آ رہا ہے۔ حبیب ابن مظاہر میں دیکھو تو حسین کی شخصیت نظر آتی ہے، ان کا کردار امام حسین کے کردار سے ملتا جلتا۔ ان کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں جو انہوں نے لیا ہے، آج حبیب زندہ ہے، آج مسلم زندہ ہے، آج علی اکبر زندہ ہے، آج مولا عباس زندہ ہے۔ یہ حسین کا کرم ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم جناب نوح کے کچھ اور چیزیں لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اسی کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے بچوں کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور پروردگار ہمیں امام زمانہ کے چاہنے والوں میں شمار کرے اور امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ عباس علی خوئی کا سلام۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔